الحمدللہ ایسی بہت سی مساجد کو جانتا ہوں جن کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقمیں موجود ہیں، لیکن تنخواہ وہی دے رہے ہیں 10,000 12,000 15,000۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کو ایک مزدور کے لیول سے بھی نیچا کر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مزدور کی مزدوری 700-600 روپے چل رہی ہے شہر کے اندر، اور وہ بھی شہر کے اندر، گاؤں میں تو مل بھی نہیں رہے ہیں، وہ بھی گاؤں میں تو مزدور ہی نہیں مل رہے ہیں، شہر کے اندر 600-700 روپے مزدوری کی۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کا لیول ایک مزدور سے بھی نیچا کر رکھا۔ اور بہت سے لوگ ایسا نہیں ہے کہ چاہتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ چاہتے بھی امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، امام کی تنخواہ اچھی ہو، بہت سے لوگ چاہتے ہیں امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن کب تک چاہتے ہیں وہ؟ جب تک وہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوتے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں پیارے اسلامک بھائیو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کو دین اور دنیا کی نعمت سے مالا مال عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا ہوں کہ آج کے دور میں عالموں کی باتوں کو کیسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو پہلے دیکھتے ہیں دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر صاحب بات سن کے جانا۔ جی امام صاحب بتائیں۔ آپ سے ذرا علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ آپ چلیں پھر میں آتا ہوں۔ جی امام صاحب بتائیں۔ صدر صاحب کی تنخواہ ہی بڑھا دیتے، اب بچے بڑے ہو گئے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ امام صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے، جو حالات چل رہے ہیں ابھی مسجد کے خرچے پورے ہو جائیں بڑی بات ہے، اب بار بار تنخواہ بڑھانے کا کہی جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی رہائش آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے، بجلی بھی فری دی ہوئی ہے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو تھوڑے بہت خرچے ہیں وہ تنخواہ میں سے پورے کریں نا آپ۔ لیکن صدر صاحب 15,000 سے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو پھر آپ اپنے خرچے کم کریں، تنخواہ ابھی نہیں بڑھ سکتی، معذرت۔ دانش بھائی یار، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سے پیسے لے رہے اور مسجد کا تھوڑا سا کام کروا دیں، کارپیٹ بھی چینج کروانے ہیں، 4 سال سے یہی بچھے ہوئے ہیں، اور پنکھے بھی لگوانے ہیں، ٹوٹیاں بھی لگوانی ہیں، یہ کب کروائیں گے کام؟ جی صدر صاحب میں کروا دیتا ہوں، معذرت میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اور ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی، امام صاحب نا کل میرے گھر میں آئے تھے، وہ نا تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے تھے، ان کا کچھ ہو سکتا ہے؟ یار ایک تو میں امام صاحب سے بڑا تنگ ہوں، ہر وقت تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو، اب تو ہر بندے کو کہنے لگ گئے ہیں، ان کو کہو اس تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کوئی اور امام دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں صدر صاحب آپ ایسا نہ کریں، میں امام صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں۔ واہ یار، اچھا میں نے دانش بھائی کے ذمہ کام لگا دیا ہے کہ کارپیٹ بھی آج چینج ہو جائیں گے، ٹوٹیاں بھی نہیں لگ جائیں گی، اور پینٹ پھر ہم کل کروا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے صدر صاحب، لیکن امام صاحب کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیں، وہ آج کل بڑے پریشان ہیں۔ جی صدر صاحب آپ تنخواہ بڑھا دیں، ہم ماہانہ اضافی پیسے دے دیا کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ بڑھانے کی امام صاحب کی، جو اپنے اضافی پیسے دینے ہیں اس سے مسجد کے اور بڑے خرچے پورے ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، بلائیں امام صاحب کدھر ہیں؟ امام صاحب نماز کے بعد دعا میں میرے بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کر دیجیے گا، اس کی نوکری اچھی لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو 15,000 والی نوکری عطا فرما، اجمعین، آمین برحمتک۔ امام صاحب خیر تو ہے؟ میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، بد دعا کے لیے نہیں۔ جتنی مہنگائی ہے 15,000 سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں صدر صاحب، آپ کو 15,000 نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کو کم سے کم 25-30,000 روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ دانش بھائی ہو کے گیا تم لوگوں کو؟ 25-30 بھی تم کم لوگوں لگ کو رہا ملک کے حالات کا نہیں پتا کتنی مہنگائی ہے، لاکھ روپے میں بھی بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے سب کچھ، میں تو سمجھتا تھا آپ انجان ہیں اس چیز سے۔ جب امام صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرا 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا، تو آپ کہتے تھے جناب 15,000 میں گزارا کرنا کوئی مشکل والی بات نہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اخراجات ہیں نا، تو امام صاحب کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، جو آپ کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آج کی اس مہنگائی کے دور میں 25 اور 30,000 میں بھی کوئی گھر کا نظام چلتا ہے؟ یار امام صاحب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب ہو، یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلے امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کے کارپیٹ میں نے چینج کروانے ہیں، 4 سال ہو گئے۔ یار اسی کو دھلوا کر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا، مسجد کی ٹوٹیاں بھی چینج کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کلر وغیرہ کروانے کی حاجت ہے۔ یہ سارا بجٹ امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں نہیں آپ استعمال کر سکتے؟ امام صاحب بالکل معافی چاہتا ہوں،
مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ اتنی یار کیا پیغام دیتے ہیں یہ لڑکے، ان کی ویڈیو اکثر دیکھا کرتا ہوں میں، کیا خوب معاشرے کی نقاشی بیان کی انہوں نے، کیا خوب پیغام دیا اس ویڈیو کے ذریعے۔ اس طرح کی ویڈیو اسکرپٹڈ ویڈیو بنایا کرتے ہیں یہ، واقعی یار سچائی بیان کی ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ میں الحمدللہ ایسی بہت سی مساجد کو جانتا ہوں جن کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقمیں موجود ہیں، لیکن تنخواہ وہی دے رہے ہیں 10,000 12,000 15,000۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کو ایک مزدور کے لیول سے بھی نیچا کر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مزدور کی مزدوری 700-600 روپے چل رہی ہے شہر کے اندر، اور وہ بھی شہر کے اندر، گاؤں میں تو مل بھی نہیں رہے ہیں، وہ بھی گاؤں میں تو مزدور ہی نہیں مل رہے ہیں، شہر کے اندر 600-700 روپے مزدوری۔ اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کا لیول ایک مزدور سے بھی نیچا کر رکھا۔ اور بہت سے لوگ ایسا نہیں ہے کہ چاہتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ چاہتے بھی امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، امام کی تنخواہ اچھی ہو، بہت سے لوگ چاہتے ہیں امام کی تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن کب تک چاہتے ہیں وہ؟ جب تک وہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوتے، اور جس وقت وہ بھی کمیٹی میں آ جاتے ہیں تب وہ بھی اس طرح کی بات کرتے نظر آتا ہے، بہت تنخواہ امام کی کیا کرو گے؟ ایک کہتا ہے کہ بڑھا دو، ایک کہتا ہے نہیں، ایک کہتا ہے کہ ارے بڑھا دو، ایک کہتا ہے نہیں بہت تنخواہ کیا کرنا ہے، پچھلے 6 مہینے پہلے تو بڑھائے تھے 500 روپے، اب اگلے 6 مہینے کے بعد بڑھا دیں گے 500 روپے۔ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور دعائیں امام سے ہی کرواتے ہیں، دعائیں امام سے ہی کروائیں گے۔ سب سمجھتے ہیں امام ہماری امام قوم کا رہنما ہے، ہمارا امام رہنما ہے، اور امام اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے ہم سے، امام کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ہمارے لیے، تو دعائیں امام سے کرائیں گے۔ اور کہتے بھی 5 ٹائم کی نماز میں پیچھے میں اس امام کے، پیچھے میں اس امام کے، لیکن ویسے امام کے کہتے تو ہیں پیچھے میں اس امام کے، لیکن امام کو پیچھے خود کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے امام کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ ارے امام کے بھی اخراجات ہیں میرے عزیزو، سمجھنے کی کوشش کریں، امام کے بھی اخراجات ہیں۔ 15,000 میں اپنے خرچے نہیں ہو رہے ہیں، پورے امام کے کیسے ہو جائیں گے؟ اور 15,000 کی تو بات میں کر رہا ہوں، 15 بھی کہاں ہے، 12,000 روپے تنخواہ ہے، کہیں 10,000 ہیں، کہیں 8,000 ہیں۔ بتائیے 15,000 میں 8,000 میں 12,000 میں آپ اپنے خرچے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے؟ مجھے بتائیے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزو۔ اور اگر نہیں بھی کر سکتے، ایسا کمیٹی تنخواہ نہیں بڑھا رہی ہے امام کی، آپ کوشش کر کے بھی ہار رہے ہیں نا، تو آپ ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں، جمعے میں تو آپ جاتے ہی ہیں۔ ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، لیکن جمعے میں تو جاتے ہی ہیں آپ، کم سے کم ہفتے میں ایک بار مسافہ کر لیا کریں امام سے، 150 روپے رکھ دیا کریں۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جمعے کی نماز میں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اگر 200-250 لوگ بھی ایسے عمل کر لیں میری اس بات پر، 200-250 لوگ 150 روپے امام کے ہاتھ میں اگر دے دیا کریں مسافے میں، تو امام کی بھی خوشحال رہے گا، ہماری قوم بھی خوشحال رہے گی، ہم بھی خوشحال رہیں گے۔ امام کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں، امام کا نوکر سمجھ رکھا بالکل۔ اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا کرتے ہیں۔ اور صدر صاحب کو تو یہ سمجھتے ہیں، صدر صاحب تو مسجد کے صدر صاحب خود کو یہ سمجھتے ہیں، یار میں کیا بیان کروں، میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا۔ ویسے صدر صاحب جاہل ہے بالکل، الف سے با بھی نہیں آتا امام ان کو، اور اگر تراویح میں کہیں متشابہ لگ جائے نا اگر امام کو یا قرآن سنانے والے کو نا، تو نماز کے بعد میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں تراویح کے بعد میں؟ کیا بات آج کھول کے نہیں دیکھا تھا حضرت، آج پڑھا نہیں تھا کیا؟ اگر متشابہ لگ جائے، 1-2 متشابہ لگ جائیں تو کہیں گے کہ حضرت کھول کے نہیں دیکھا تھا آج، کیا بات محنت نہیں کر رہے ہو لگ رہا ہے، یاد نہیں کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں امام کو۔ لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا، پیسہ بہت ہے ہماری قوم کے پاس، بہت پیسہ ہے، ٹائلز پہ ٹائلز بدل کر کے لگائی جاتی ہیں، مسجد محلے کی مسجدوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے، دوسری بستی کی مسجدوں سے اپنی مسجد کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اس سے اچھی ٹائلز ہونا چاہیے، اس سے اچھا وضو خانہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہر چیز سے کمپیئر کریں گے، لیکن امام سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں، امام سے بھی کمپیئر کرتے کہ ہماری مسجد کا امام کیسا ہے، ہماری مسجد کا امام کس حال میں رہتا ہے، کس طرح اپنے خرچوں کو پورا کرتا ہے۔ اور یہی حال ہے، یہی وجہ ہے جو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، اچھے رہنما نہیں مل رہے ہیں ہمیں، اچھے عالم نہیں مل رہے ہیں ہمیں ہمارے مساجد کے لیے۔ یہی وجہ کیوں؟ بچوں کو آدمی دین پڑھا ہی نہیں رہا، دنیا پڑھا رہا ہے، دنیاوی تعلیم دے رہا ہے بچوں کو، اسی وجہ سے کہ ہمارے بچے کل کے دن 8-10 ہزار میں کہاں سے پورا کریں گے۔ میرے عزیزو، غور و فکر کریں اس طرف ذرا، اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں، اماموں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو میں نے جو کہا اس بات پر عمل کریں، کم سے کم جمعے کے دن مسجد کے اندر جایا کریں آپ، تو 150 روپے جیب میں رکھ کے لے جایا کریں، مسافے میں امام کو دے دیا کریں اپنے امام کو، اور واقعی برکتیں بھی ہوتی ہے، اللہ پاک برکتیں بھی کرتا ہے۔ لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔